ایک اور گناہ جو کہ کبیرہ ہے، بڑا ہے، جس کا باطن سے ہمارے تعلق ہوا کرتا ہے، وہ ہے حسد کا معاملہ۔ حسد کو انگلش میں ہم جیلسی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں کبھی جیلس۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی شے، کوئی اچھی شے، کوئی نعمت دیکھی، کوئی اچیومنٹ کسی کو ملی، کسی کو کوئی پروموشن مل گئی اینڈ سو آن، تو کسی کے پاس کوئی شے ہے، کوئی منصب ہے، کوئی اور اس کی پروموشن وغیرہ یا منصب اور اختیار کا معاملہ ہے، اس کو دیکھ کر یہ جلنا کہ اس کے پاس کیوں ہے، اور پھر یہ کھڑنا کہ میرے پاس کیوں نہیں، اور مزید یہ کھڑن کہ اسی کو کیوں ملا، مجھ کو کیوں نہیں ملا۔ یہ جو جذبات ہیں منفی، نیگیٹو جو تھاٹس آتی ہیں، منفی جذبات و خیالات آتے ہیں، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں شیطان کے حسد کا بھی ذکر ہے، اور شیطان نے تکبر بھی کیا حسد کی وجہ سے۔ شیطان کو کیا حسد ہوا کہ مجھے کیوں نہ ملی خلافت، آدم کو کیوں مل گئی علیہ السلام۔ اس حسد کا شکار ہو کر وہ تکبر کا اظہار کرنے لگا، اور سیدنا آدم علیہ السلام اور ساری انسانیت کا دشمن نمبر 1 بن گیا۔ ہم سب واقع میں شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کے حملوں و شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شیطان کو حسد ہوا، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے قرآن نے ذکر کیا۔ یہود کو حسد ہوا، آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، حسد من عند انفسہم، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے بنی اسرائیل یعنی یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا۔ حسد کیا آ گیا تھا؟ صدیوں سے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، یہ بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا کر دیا گیا؟ اس حسد کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دشمن نمبر 1 بن گئے۔ چنانچہ قرآن بتاتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں، اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن نمبر 1 وہ الیہود، یہود ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا حسد تو شیطان نے کیا پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام سے، حسد تو یہود نے کیا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حسد کے نتیجے کیا نکلے؟ شیطان ساری انسانیت کا دشمن بن گیا۔ یہود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام و مسلمانوں کے دشمن بن گئے، بلکہ ساری انسانیت کے دشمن بن گئے۔ وہ حسد تو وہ شے ہے جو انسان کو شیطان کی راہ پر لے جائے، جو انسان کو شیطان کے ایجنٹس یہود کی راہ پر لے جائے، جو انسان کو پیغمبر کی مخالفت پر لے جائے، جو انسان کو پیغمبر کی دعوت میں روڑے اٹکانے کی طرف لے جائے۔ باقی دنیا دھاری کے دھندے تو چھوڑ دیجئے، یہ پیغمبروں کے خلاف بندے کو کھڑا کر دے۔ حسد اتنی بری بلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بڑی اپنی دانش میں بندوں نے نیکیاں کی ہیں۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر کے کھا جاتی ہے، گویا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ساتھ ہی ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، بہت توجہ طلب بات ہے کہ بندہ حسد کرتا ہے کس بات پر؟ یہ فلاں کے پاس یہ بڑی جائیداد کیوں ہے، یہ فلاں کے پاس مال زیادہ کیوں ہے، یہ فلاں کے پاس بنگلہ بڑا کیوں ہے، یہ فلاں کے پاس منصب کیوں ہے، یہ فلاں کے پاس اختیار کیوں ہے، یہ فلاں کے پاس دولت کیوں ہے، یہ فلاں کی پروموشن کیوں ہو گئی، یہ فلاں کی پوزیشن کیوں آ گئی، یہ فلاں کو ٹینڈر کیوں مل گیا۔ ایسا ہی ہے نا، ہم انہی باتوں پہ روتے ہیں نا، جلتے ہیں۔ ایک اصولی بات سمجھ لیجیے، آج میرے پاس، آپ کے پاس، کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہے اللہ کا۔ لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے سارے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور کل اختیار اللہ ہی کا ہے، سب کچھ ملکیت میں اللہ ہی کے ہے۔ یہ تو اصولی بات ہے۔ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ بھی اللہ کا فیصلہ، یہ بھی امتحان ہے۔ اللہ چاہے تو زیادہ دے کر امتحان لیں، اللہ چاہے تو کم دے کر امتحان لیں، یہ بھی طے شدہ بات ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 15 اس سورہ میں ذکر ہے، اللہ زیادہ دے کر بھی ابتلا آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں، اللہ کم دے کر یہ واپس لے کر بھی ابتلا یعنی آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے کسی کو زیادہ کر دیا آپ کے اور میرے مقابلے میں، تو اللہ کی عطا ہے نمبر 2 امتحان کے لیے۔ ہاں، کوئی مال حرام سے کمائے بیٹھا ہے تو جہنم کے انگارے، ہم نے بات کی پچھلے پروگرامز میں، مال حرام سے جائیداد بنائی، دولت بنائی، شہرت اختیار کی اور بزنس کو فلرش کیا، وہ جہنم کے انگارے والے حرام تھے۔ لیکن بھارت آفٹر آل کسی کے پاس کچھ بھی زیادہ تو کس نے دیا؟ اس کو اللہ نے۔ اب میں کسی پر جلتا ہوں بالفرض، معاذ اللہ، اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت رکھے، ایک شخص کی مثال لے لیتے ہیں، ایک شخص کسی دوسرے سے جلتا ہے کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ کیوں، تو یہ کس کے فیصلے پر جل رہا ہے؟ یہ کس کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے؟
یہ اللہ کے فیصلے پر جل رہا ہے، یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا تو اللہ نے نا۔ کسی کا چہرہ خوبصورت ہے ظاہری اعتبار سے، کسی کا مال زیادہ ہے، کسی کا گھر بڑا ہے، کسی کے پاس گاڑی مہنگی ہے، کسی کے بچوں کو اچیومنٹ زیادہ مل گئے، کسی بزنس میں کسی کو اللہ نے زیادہ فلرش کر دیا۔ کیا کس نے سب کچھ؟ اللہ نے کیا۔ تو گویا بندہ جب کسی دوسرے کے پاس کچھ زیادہ دیکھ کر جلتا ہے، یعنی حسد کرتا ہے، تو وہ اللہ کے فیصلے پر تنقید کر رہا ہے۔ کتنا بڑا جرم! اللہ کے فیصلے پر نکتہ چینی کرنا، اللہ کے فیصلے پر جو ہے وہ اعتراض کرنا، اللہ کی عطا پر اعتراض کی انگلیاں اٹھانا۔ بندہ سوچے یہ حسد کا معاملہ تو کہاں تک جا رہا ہے؟ خالی بندے سے نہیں جل رہا بندہ، بلکہ بندوں کے رب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض، اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ حسد کہ جو نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور یہ ہے وہ حسد، اللہ اکبر، جو بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کر رہا ہے۔ اور یہی وہ حسد ہے کہ پیغمبروں کی مخالفت پر شیطان بھی کھڑا ہو گیا اور یہود بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسد اور اس کی ہر شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔